میرا موقف نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو الطاف حسین نے اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگی تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات صرف آفاق احمد کی تو نہیں ہے، یہ تو آپ عوام کے اندر چلے جائیے، عوام میں بھی یہ ڈسکس ہوتی ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے گروپس بنائے گئے، اور ابھی جو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا آپ کی سن لی، میں نے کہا میری نہیں سنی، آپ سب جانتے ہیں کس کی سنی۔ تو جنہوں نے توڑا اگر وہ جوڑ بھی رہے ہیں تو فیصلہ اگر ہمارا یا جو لوگ جوڑ رہے ہیں ان کا اپنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے، اور اگر کراچی میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تجربے کر کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا، فائدہ نہیں ہوا۔ میرا مہاجر متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، یہ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور اس کی مطلب کوئی اس میں اب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ میرا زندگی میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور میں چاہے مجھے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہو، میں مہاجر عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف کسی بھی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میرے متعلق بھی ڈسکس کی گئی کہ گورنر صاحب نے، ٹیسوری صاحب نے آفاق احمد صاحب سے رابطہ کیا اور وہ آفاق احمد نے فون ریسیو نہیں کیا، آفاق احمد کے گھر جائیں گے۔ تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی مہاجر بد تہذیب ہو سکتا ہے، مہاجر بد تہذیب نہیں ہوتے۔ گورنر صاحب کا فون آیا تھا، 2 مرتبہ فون آیا، میں کسی میٹنگ میں تھا اور میٹنگ میں میرا فون سائلنٹ کے اوپر تھا، سائلنٹ تھا میرا فون۔ جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا اور میں نے ان کی مسڈ کال دیکھی کہ انہوں نے کئی مسڈ کال ان کی لگی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں کال بیک کیا، لیکن اس وقت ممکن ہے کہ وہ مصروف ہوں، کال ریسیو نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ کوئی بھی اگر کال آئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں کال بیک کروں، میں نے کال بیک کی تھی۔ اور یہ وضاحت بھی میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ مہاجر بد تہذیب ہوتا ہے کہ اس نے فون پہ ان کا جواب نہیں دیا۔ اس وضاحت کے بعد، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ گورنر صاحب آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اگر وہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو آفاق احمد کی وضاحت ان کے سامنے ہو۔ میں کیونکہ اگر یہ وضاحت میں نہ کروں اور میں ابہام باقی رکھوں اور میں گورنر صاحب کو مطلب انتظار کروں کہ وہ تشریف لائیں، تو ظاہر ہے کہ نہ میں فوٹو جینک ہوں اور نہ میں فوٹو سیشن کا خواہش مند ہوں کہ میں فوٹو سیشن کروں اور اس کے بعد جو بعد میں نے بھی وضاحت کر دی۔ اس کے باوجود اگر وہ آنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی وہ میرے اس گھر پہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ یہ ایک مہاجر بھائی کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں، چائے پئیں عزت کے ساتھ، لیکن میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اس خواہش کے ساتھ نہ آئیں۔ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے وہ صحیح الفاظ نہیں آ رہے ہیں، اگر میری ہیلپ کریں کہ یہ بیل مڈے چڑھنے تو دو، اس کے بعد پھر کوئی کوشچن کر لینا تو پھر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے میرے پاس بھی اطلاعات ہیں، بلکہ انہوں نے وقت لیا ہے اور کل شام کو ان کی یہاں آنے کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام کو وہ دعوت دینے کے لیے آئیں گے، اور ظاہر ہے وہ جو اعتراضات ہیں اس کے حلقہ بندیوں پر، اس پر وہ کوئی احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں، اس کی دعوت دینے کے لیے آئیں گے، اس کا اس مرجر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاروق ستار کے ہاں میں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ہاں میں ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے گیا تھا، اور یہ کئی ماہ پرانی بات ہے۔ اور جب میں وہاں تعزیت کے لیے گیا تو انہی کے لوگوں نے کوئی فوٹوگراف بنائے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ میں اب ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں، میں نے کوئی سیاسی بات بھی نہیں کی۔
آج وہ فوٹوگراف چلا کر یہ بتایا گیا کہ آفاق احمد فاروق ستار کے ہاں پہنچ گئے اور اس مرجر کے متعلق بات ہوئی. میں تو گیا ہی نہیں ہوں.